اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو 7ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ پیارے بچوں، ہمارا موضوع ہے کشمیر کے دلکش باغات۔ آج ہم اس سبق کے کچھ سوالات کرنے جا رہے ہیں، یعنی جو ہم نے سبق پڑھا کہ کشمیر کے جو دلکش باغات ہیں ان کی تعمیر کیسے ہوئی، کنہوں نے کی ہے، جو ہم نے سبق میں پڑھا۔ تو بچوں، آپ اپنی کاپی اور قلم نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے کشمیر کے دلکش باغات، تو اس کے کچھ سوالات ہیں، تو یہ ہم آج کریں گے۔ پہلا سوال ہے، کشمیر کے مغل باغات کی دلکشی کا راز کیا ہے؟ یعنی کشمیر کے جو باغات جو مغل بادشاہوں نے بنائے ہیں ان کی دلکشی کا راز کیا ہے؟ بچوں، یہ ہم نے سبق میں پڑھا بھی ہے، آپ اس کا جواب لکھتے جائیے۔ کشمیر کے دلکش باغات کی دلکشی کا راز باغوں کی ترتیب اور ان کی زیبائش میں پوشیدہ ہے، اور یہاں کی آب و ہوا اور باغات کا عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں ہونا اور دوسری طرف جھیل ڈل کے کنارے پر واقع ہونا ان کی خوبصورتی کو دگنا کرتی ہے۔ بالکل مختصر سا جواب ہے اس کا، پھر ایک بار ہم دہرائیں گے اس کا جواب۔ کشمیر کے دلکش باغات کی دلکشی کا راز باغوں کی ترتیب اور ان کی زیبائش میں پوشیدہ ہے، یہاں کی آب و ہوا اور باغات کا عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں ہونا اور دوسری طرف جھیل ڈل کے کنارے پر واقع ہونا ان کی خوبصورتی کو دگنا کرتی ہے۔ تو بچوں، اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 115 پر آئیے۔ دوسرا سوال ہے، کشمیر کے کسی ایک باغ کا تذکرہ اپنے لفظوں میں کیجیے۔ یعنی بچوں، ہم نے بہت سارے باغات کے بارے میں پڑھا، تو کسی ایک باغ کے بارے میں ہم اپنے لفظوں میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو ہم نشاد باغ کو لیں گے۔ نشاد باغ کے نام سے مغل دور حکومت نے ایک یادگار کے طور پر بنوایا ہے، اور یہ باغ نور جہاں کے بھائی آصف خان نے 1634 میں بنوایا ہے۔ روایت ہے کہ اس کے 12 طبقے تھے، لیکن موجودہ صورت میں یہ 10 طبقوں پر مشتمل ہے، اور باغ کے بیچوں بیچ ایک تالاب ہے جن سے 3 فٹ چوڑی نہر نکلتی ہے۔ نشاد باغ کے بالائی طبقے میں ایک بارہ دری بھی ہے جہاں سے باغ کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں کئی قد آور سایہ دار چنار ہیں۔ نشاد باغ میں صبح کا منظر قابل دید ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں باغ میں چراگاہ کے لیے مٹی کے دیے استعمال ہوتے تھے، لیکن اب اس کے لیے بجلی کے کموں کا انتظام ہے۔ بچوں، اس کا بھی ہم نے مختصر سا جواب لکھا۔ تو اس کے بعد ہے تیسرا سوال، کشمیر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے کشمیر کو اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے؟ کشمیر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کشمیر کے باغات کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ماحول کو آلودگی سے بچانا چاہیے، پرانے پیڑوں کو کاٹنے سے بچانے کے ساتھ ہی نئے پیڑ لگانے چاہیے، کشمیر کی دستکاریوں کو فروغ دینا چاہیے، ڈل جھیل کو گندگی سے پاک رکھنا چاہیے۔ پھر ہے بچوں اس کے بعد چوتھا سوال، مکتوب نگار نے باغات کی تصویر کھینچنے میں کس طرح کی معذوری ظاہر کی ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے بچوں۔ مکتوب نگار نے باغات کی تصویر کھینچنے میں جن معذوریوں کا ذکر کیا ہے
بچوں وہ مندرجہ ذیل ہیں، مختصر سی معذوریوں کو ان کا ہم ذکر کریں گے، جیسے پھولوں کی خوشبو جو دیکھی نہیں جا سکتی، یعنی یہ بھی ایک معذوری ہے۔ مخملے فرش پر ننگے پیر چلنے کی فرحت بخش کیفیت کا احساس دوسروں کو دلانا۔ نمبر 3، چناروں کی چھاؤں کی ٹھنڈک کا احساس دلانا۔ یعنی اس کا بھی ہم نے مختصر سا جواب لکھا۔ تو اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، درج ذیل محاورات کے معنی معلوم کیجیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ یعنی یہاں کچھ محاورے دیے گئے ہیں، ہم ان کا معنی لکھیں گے اور ان کے جملے بنائیں گے۔ پہلا ہے دوبالا ہونا۔ دوبالا ہونا ہم نے سبق میں بھی پڑھا ہے، یعنی دوبالا ہونا معنی دگنا ہونا۔ دوبالا ہونا معنی دگنا ہونا۔ بیان سے باہر ہونا۔ بیان سے باہر ہونا، ظاہر نہ کر پانا۔ یعنی ان باغات کی دلکشی کو بیان سے ان کی دلکشی بیان سے باہر ہے، یعنی اتنی خوبصورت ہیں۔ پھر ہے ایک اور، باغ ہونا۔ باغ ہونا معنی بہت خوش ہونا، یعنی پھول کو دیکھ کر میرا دل باغ ہو گیا۔ تانتا بند جانا۔ تانتا بند جانا معنی بھیڑ لگنا، یعنی اپریل سے اکتوبر تک ان باغوں کے باہر لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ پھر ہے لاسٹ، اپنی مثال آپ ہونا، یعنی بہت اچھا ہونا۔ نشاد باغ یا شالیمار باغ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو اس کے بعد ہے بچوں چوتھا سوال، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ یعنی یہاں کچھ خالی جگہیں دی گئی ہیں، ہمیں ذہن میں ہوگا کہ کس جگہ کون سا الفاظ لگے گا جس سے جملہ مکمل ہوگا۔ پہلا ہے تاج محل، لال قلعہ، فتح پور سیکری اسی کے مظہر ہے۔ یعنی یہاں ہم لگائیں گے تاج محل، لال قلعہ، فتح پور سیکری اسی ذوق جمال کے مظہر ہیں۔ دوسری ہے ان باغوں سے جھیل ڈل کی اور جھیل ڈل سے ان کی خوبصورتی ہو گئی، ان کی خوبصورتی دگنی ہو گئی۔ ندی کے دونوں طرف سبزہ ہے۔ ندی کے دونوں طرف مخملی سبزہ ہے۔ پھر ہے چوتھی خالی جگہ، چشمہ شاہی کے پاس ہی ایک کا بنایا ہوا پری محل ہے۔ چشمہ شاہی کے پاس ہی دارالشکوہ کا بنایا ہوا پری محل ہے۔ پھر ہے پانچواں، دنیا کے کونے کونے سے یہاں سیاح آتے ہیں اور قدرتی حسن اور دونوں کی داد دیتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے یہاں سیاح آتے ہیں اور قدرتی حسن اور انسان کے ذوق جمال دونوں کی داد دیتے ہیں۔ تو بچوں یہ ہم نے اس سبق کے 3 سوالات کیے۔ تو بچوں آپ ان کو اپنی کاپی پر نوٹ کر کے رکھنا اور یاد رکھنا کہ کس سوال کا کیسے ہم نے جواب لکھا، اور کچھ محاورات ہم نے لکھے، ان کا معنی بھی یاد کرنا اور ان کی جملے بھی بنانا جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا موضوع کشمیر کے دلکش باغات۔ تو اس کے آگے بچوں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔